امام مہدی کی بیعت کے بعد کیا ہوگا؟ معزز ناظرین، اس سلسلے کی پہلی 2 ویڈیو میں آپ کو بتایا گیا کہ امام مہدی کی پہچان کیا ہوگی اور ان کے بیعت کا مقام کہاں ہوگا۔ ان دونوں ویڈیوز کی لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ دیکھنا مت بھولیے گا۔ اب جب مسلمان امام مہدی کی بیعت کر لیں گے تو اس کے بعد کے حالات کیا ہوں گے، یہ ذرا حدیث کو سے ملاحظہ کریں۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان میرے ایک امتی کی بیعت کی جائے گی اور بیعت کرنے والوں کی تعداد بدری صحابہ کرام کے برابر ہوگی۔ اس کے پاس عراق کے بڑے علماء اور شام کے ابدال آئیں گے اور ان کے پاس شام کا ایک لشکر آئے گا۔ جب یہ لشکر مکہ کی ہموار زمین میں ہوگا تو ان کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ پھر ایک قریشی آدمی ان کی جانب آئے گا، اس کے ننھال قبیلہ کلب سے ہوں گے۔ اللہ اس کے ہاتھ پر ان کو شکست دے گا اور کہا جائے گا اس موقع پر وہ شخص خسارہ اٹھانے والا ہوگا جو قبیلہ کلب کے مالی غنیمت سے محروم رہا ہوگا۔ مزید حدیث شریف میں ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے آخر میں مہدی نکلے گا، اللہ تعالیٰ ان پر برسات نازل فرمائے گا، زمین اپنی جڑی بوٹیاں اور تمام پودے اگا دے گی، وہ پاک صاف مال اللہ کی راہ میں دے گا، مویشیوں کی کثرت ہوگی، امت کی عزت ہوگی، وہ 7 یا 8 برس رہے گا۔ حضرت ابو سعید اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، دونوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری زمانے میں ایک خلیفہ ہوگا جو مال تقسیم کرے گا اور اس کو شمار نہیں کرے گا۔ یہ احادیث کتنی واضح ہیں کہ اس میں کسی مومن کے لیے امام مہدی کے معاملے میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں بچتی۔ چونکہ ہمارا مقصد ان ویڈیو کے ذریعے قادیانی حضرات تک صحیح پیغامات پہنچانا ہے، تو اس لیے ہم قادیانی حضرات سے گزارش کریں گے کہ وہ ان احادیث کا مرزا غلام احمد قادیانی کا دعویٰ مہدیت کے ساتھ ضرور موازنہ کریں، انشاءاللہ حق ضرور ظاہر ہو جائے گا۔ ہمارے آنے والی ویڈیو میں دیکھیں کس طرح امام مہدی کے دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔